السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ دنیا میں یہ 7 لوگ ایسے ہیں کہ ان کی کوئی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں کی جاتی ہے۔ یعنی ان 7 چیزوں میں سے جو شخص کسی چیز کا کرنے والا ہو، اس کی کوئی عبادت، کوئی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی ہے جب تک کہ وہ سچے دل سے، سچے من سے توبہ نہ کر لے۔ جب وہ سچی توبہ کر لیتا ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی نمازیں قبول کی جاتی ہیں۔ لہذا آج کی یہ ویڈیو آپ سب کے لیے انتہائی اہم ہونے والی ہے۔ آپ سے درخواست ہے ثواب جاریہ کے لیے اس کلپ کو آگے لازمی شیئر کیجیے گا تاکہ دوسرے بہن بھائیوں کو بھی اس سے فائدہ حاصل ہو سکے اور آپ کو بھی ثواب ملتا رہے۔ چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب کر کے گھنٹی ضرور دبا لیجیے۔ تو آئیے ویڈیو میں جانتے ہیں کہ وہ 7 لوگ کون سے ہیں جن کی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی ہے۔ تو پہلا وہ شخص جو زکوٰۃ نہ دینے والا ہو، یعنی جس پر زکوٰۃ فرض ہو 2.5% یعنی 100 روپے پہ 2.5 روپے، 1000 روپے پہ 25 روپے اور 1,00,000 روپے پہ 2500 روپے۔ جو شخص زکوٰۃ نہ دینے والا ہو، یعنی ایک ایسا شخص جو پابندی کے ساتھ نماز تو ادا کرتا ہے لیکن زکوٰۃ فرض ہونے کے باوجود بھی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، زکوٰۃ نہیں نکالتا، تو سرکار ارشاد فرماتے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس کی کوئی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں کی جاتی ہے۔ دوسرا وہ شخص جو شراب پینے والا ہو، شراب کا عادی، یعنی وہ جب شرابی شراب کی حالت میں ہو تو اس وقت جب وہ نماز پڑھتا ہے تو اس کا کوئی سجدہ، کوئی رکوع، کوئی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی ہے۔ ہاں، جب شراب کا نشہ اس کے اوپر سے اتر جائے اور وہ اپنی اصلی حالت میں آ جائے، نماز پڑھنے کی حالت میں ہو جائے، پھر وہ نماز پڑھے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نمازوں کو قبول فرما لے۔ لیکن نشے کی حالت میں جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو اس کی کوئی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی، کیونکہ قرآن فرماتا ہے لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، یعنی جب تم نشے کی حالت میں ہو تو اس وقت تم نماز کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اور تیسری وہ عورت جو اس حالت میں نماز ادا کرے، نماز پڑھے کہ اس کا شوہر اس پر ناراض ہو، تو ایسی عورت کی بھی نمازیں، اس کے رکوع سجود اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتے۔ اور چوتھا وہ غلام جو اپنے مالک سے بھاگا ہوا ہو، یعنی بھگوڑا غلام ہو، اس کی بھی کوئی عبادت، نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ دنیا میں 3 لوگ ایسے ہیں کہ ان کی نمازیں ان کے کانوں سے اوپر نہیں جاتی ہیں۔ ایک وہ غلام جو اپنے مالک سے بھاگ گیا ہو یہاں تک کہ وہ اپنے مالک کے پاس واپس لوٹ آئے، واپس لوٹ آنے تک اس کی کوئی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ دوسری وہ عورت کہ جو اس حالت میں رات گزارے کہ اس کا شوہر اس پر ناراض ہو، اس کی کوئی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ اور تیسرا وہ شخص جو ایسی قوم کی امامت کراتا ہو کہ لوگ اس کو ناپسند کرتے ہوں تو اس کی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ اور چھٹا وہ شخص کہ جس کے پیٹ میں حرام ہو، جس کے سر پر حرام ہو، جس کی پشت پر حرام ہو، یعنی جس کا کھانا حرام کا ہو، پینا حرام کا ہو، جس کی غذا حرام کی ہو، تو اس کی کوئی نماز، کوئی رکوع، کوئی سجدہ، کوئی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، تم آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ۔ ناحق کھانے سے وہ طریقہ مراد ہے کہ جو شریعت مطہرہ نے جس مال کو حاصل کرنا حرام قرار دیا ہو اس طریقے سے مال کو حاصل کیا جائے، جیسے سود کے ذریعے مال حاصل کرنا، چوری کے ذریعے مال حاصل کرنا، یا جوئے کے ذریعے مال حاصل کرنا، یا گانے بجانے کی اجرت لینا، یہ سب حرام طریقے میں، باطل طریقے میں داخل ہیں۔ اسی طرح رشوت کا لین دین کرنا، یا ڈنڈی مارنا، ڈنڈی مار کر سودا بیچنا، یا ملاوٹ والا مال بیچنا، یا کسی کا قرض دبا لینا، یا جو ہے بھتہ خوری یا ڈاکہ زنی، یہ سب حرام طریقے میں داخل ہیں۔ لہذا ان طریقوں سے جو مال حاصل کیا جاتا ہے وہ حرام کا ہوتا ہے، اور حضور فرماتے ہیں جس کے پیٹ میں حرام کا مال ہوتا ہے اس کی کوئی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی ہے۔ دیکھیں، حرام کھانا، حرام کمانا یہ اللہ کی بارگاہ میں سخت ناپسندیدہ عمل ہے، سخت ناجائز و حرام ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ حرام مال کماتا ہے، اگر وہ حرام کے طریقے سے کمایا ہوا مال وہ اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کرتا ہے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا۔ اگر وہ اس کو خرچ کرتا ہے تو اس میں کوئی برکت نہیں ہوتی، اور وہ حرام طریقے سے کمایا ہوا مال اگر وہ چھوڑ کر کے مر جاتا ہے
تو وہی حرام طریقے سے کمایا ہوا مال اس کے لیے سامان جہنم بن جاتا ہے، جہنم میں جانے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اس ذات پاک کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جب بندہ حرام کا لقمہ اپنے حلق سے نیچے اتارتا ہے تو اس کے 40 دن کی عبادتیں، 40 دن کا کوئی بھی نیک عمل اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوتا ہے۔ اور انسان کا جو گوشت حرام مال سے پلا بڑا ہوتا ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، بلکہ اس کے لیے جہنم کی آگ زیادہ بہتر ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے شخص کا تذکرہ فرمایا جو ایک لمبے اور طویل سفر سے واپس آیا ہو، جس کی حالت یہ ہو کہ اس کی زلفیں بکھری ہوئی ہوں، اس کا بدن غبار آلود ہو، اور وہ اللہ کی بارگاہ میں اس بات کا زیادہ مستحق ہے کہ اس کی ہر دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول کی جائے، لیکن حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں یا اللہ یا اللہ یا رب کہہ کر کے پکارتا ہے، جبکہ اس کی اپنی حالت یہ ہے کہ اس کے بدن پر جو لباس ہوتا ہے وہ حرام مال سے کمایا ہوا ہوتا ہے، اس کا کھانا پینا حرام کا ہوتا ہے، اس کی غذا حرام کی ہوتی ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں ایسے انسان کی دعا اللہ کی بارگاہ میں کیسے قبول ہوگی؟ یعنی اس کی کوئی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی ہے، بلکہ ایسا انسان حرام کمانے والا، حرام کھانے والا، حرام کے کمائے ہوئے مال سے لباس پہننے والا ایسا انسان اپنے محلے کی مسجد میں بیٹھ کر تو کیا، اگر خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھ کر کے بھی وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے تو اللہ کی بارگاہ میں اس کی کوئی دعا قابل قبول نہیں ہوگی۔ تو ارشاد فرمایا کہ جس کی غذا، جس کا کھانا پینا حرام کا ہو، لباس حرام کا ہو، جس کی پشت پر حرام ہو، اس کی کوئی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی ہے۔ اور ساتواں وہ انسان کہ جو روزہ چھوڑنے کا عادی ہو، لگاتار کنٹینیو بلا عذر شرعی روزہ چھوڑتا ہو، تو اس کی کوئی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی ہے۔ قبول نہ ہونے کا مطلب یعنی اس کو نماز کی پوری طرح نورانیت اور روحانیت حاصل نہیں ہوتی ہے۔ تو دنیا میں یہ 7 بدنصیب لوگ ایسے ہیں جو ہم نے آپ کو بتایا کہ ان کی کوئی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی ہے جب تک کہ یہ سچے من سے، سچے دل سے توبہ نہ کر لیں۔ جب یہ سچے من سے، سچے دل سے توبہ کر لیتے ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ہر نماز، ہر بندگی اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے۔ ہمیں امید ہے اس ویڈیو سے آپ کو کافی کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ آپ سے درخواست ہے چینل پر پہلی بار آئے ہوں تو سبسکرائب کر کے گھنٹی ضرور دبا لیجیے گا تاکہ اسی طرح کی مزید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔